اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث کو روایت کیا ہے، یہ ان کو اعزاز حاصل ہے۔ یہ اپنے اس کونیت سے مشہور ہیں، ان کا اصل نام وہ عبد الرحمن بن صخر ہے۔ یہ اپنے اس لقب سے، اس کونیت سے مشہور ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کیا تھا۔ ایک دن ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بلی کے ایک بچے کو اٹھایا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ان کو کہا یا ابا ہر، اسی سے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور ہوئے۔ وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجھ سے یہ کلمات سیکھے پھر ان پر عمل کرے، یا ان کو سکھا پھر آگے دوسروں کو سکھائے اور ان کو سکھانے کے بعد لوگ اس پر عمل کریں، کون ہے جو یہ کام کرے گا کہ مجھ سے یہ باتیں سیکھے اور پھر ان کو آگے بھی سکھائے، خود بھی عمل کرے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا انا یا رسول اللہ، میں یہ کام کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فعدہ خمسہ، 5 باتیں گن کر بتائیں۔ اب ان میں سب سے پہلی بات اتق المحارم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حرام کردہ کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو، تکن عابد الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اب اللہ کے جتنے حرام کردہ کام ہیں ان سے بچنا سب سے بڑی عبادت گزاری ہے۔ سب سے مشکل کام وہ گناہ کو اور حرام کو چھوڑنا ہے۔ نیکی کے کام کرنا یا عبادات کرنا آسان ہے، لیکن سب سے مشکل کام وہ اللہ کے حرام کردہ کاموں کو چھوڑنا ہے۔ اب ان حرام کے اندر آپ پوری تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ حرام کے اندر سب سے پہلی چیز رزق حرام ہے کہ رزق حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کے علاوہ جو اللہ کی طرف سے حرام کردہ کام ہے، اللہ نے غیبت کو حرام کیا ہے، چوری کو حرام کیا ہے، جھوٹ کو حرام کیا ہے، زناکاری کو حرام کیا ہے، بدکاری کو حرام کیا ہے، بد نظری کو حرام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جتنے حرام کردہ کام ہیں ان سے بچنا یہ سب سے بڑی عبادت گزاری ہے۔ ہمارے ہاں تو عبادت کا تصور جو ہے وہ بڑا محدود ہے، لیکن اصل مفہوم عبادت کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے حرام کردہ کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جب تک ہم حرام کے کاموں کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک ہماری عبادت کی وہ لذت ہمیں نہیں آ سکتی ہے جو عبادت ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتی ہے۔ عبادت کی لذت حقیقت میں وہ آدمی محسوس کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے۔ اس لیے یہ ہماری نماز جو ہوتی ہے اس میں ہمیں لذت نہیں آتی۔ یہ نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں نہیں بنتی ہے؟ جب تک ہم گناہوں سے اپنا ناطہ اور تعلق نہیں توڑیں گے، حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، اس وقت تک ہماری عبادات میں اثر پیدا نہیں ہوگا۔ دوسری بات فرمائی کہ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ کہ اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے، جو کچھ ہونا ہے اللہ کے حکم سے ہونا ہے، تم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ۔ تکن اغنى الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے، مالدار ہو جاؤ گے۔ آج ہمارے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے، ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا پیسہ کما رہے ہیں، وہ آگے نکل گئے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں اور اپنے اوپر مایوسی چھا لیتے ہیں، ہمارے اوپر مایوسی چھا جاتی ہے۔ اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں کہ بھئی اللہ نے جو ہمارے لیے لکھا ہے وہ ہمیں مل گیا ہے، وہ رزق کا معاملہ ہو، وہ نفع کا معاملہ ہو، وہ نقصان کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں۔ یہ بڑا آسان فارمولہ ہے انسان کی زندگی کے اطمینان کے لیے۔ انسان اطمینان اور سکون کی زندگی اگر جینا چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے زندگی کے اندر، تو میں اور آپ اس چیز کو اپنے اندر پیدا کر لیں
کہ جو کچھ ہمارے لیے ہمیں ملتا ہے دنیا میں، جس سے ہم محروم ہوتے ہیں، وہ اللہ کی تقسیم کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں تو تم دنیا میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، تکن مسلمہ، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ گویا مسلمان کی صحیح تعریف، اور گویا جو مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کی شخصیت کے اندر جو چیز پیدا کرنا چاہتے تھے وہ یہی تھی کہ مسلمان اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ اور ایک حدیث کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم اٹھا کر فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ کون مومن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ آج اندازہ کریں ہمارا پڑوسی کے ساتھ تعلق اور رویہ وہ کیسا ہے، ہم پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ آج پڑوسی سے تنگ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صحیح معنوں میں مسلمان بننا چاہتے ہو، اور وہ مسلمان بننا چاہتے ہو جو مسلمان اللہ کو پسند ہے، تو اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، تکن مسلمہ، تم مسلمان بن جاؤ گے، حقیقی مسلم بن جاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ہم میں سے اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھئی لوگ میری عزت کریں تو لوگوں کی عزت کرو، ہم چاہتے ہیں لوگ ہمارا احترام کریں تو لوگوں کا احترام کرو، ہم چاہتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمیں بھلائی میں حاصل ہو، ہمیں مال حاصل ہو، دنیا میں ہمیں خیر ملے تو لوگوں کے لیے خیر کا سوچیں۔ جب ہم اپنے اندر دوسروں کے لیے خیر کا جذبہ پیدا کریں گے تو وہی خیر تو ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ یہ کتنا آسان فارمولہ ہے۔ ہم نے اس حدیث کے جملے کو عمومی طور پر یہ سمجھا ہوا ہے کہ بھئی اگر میں نے سفید کپڑے پہننے ہیں یا میں نے اچھے کپڑے پہننے ہیں تو میں دوسروں کے لیے بھی پسند کروں۔ نہیں، یہ ہر معاملے میں ہے، ہر معاملے کے اندر یہ بات ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں اپنے لیے وہی چیز ہم دوسرے کے لیے پسند کریں۔ جب ہم دوسرے کے لیے وہ چیز پسند کریں گے تو وہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھی چیز یہ ہے کہ احب للناس، لوگوں کے لیے وہ پسند کرو، ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تکثر الضحک، زیادہ ہنسو نہیں، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، کیونکہ زیادہ ہنسنا یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ہم نے کاکا لگاتے ہوئے نہیں سنا ہے، دیکھا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری محفلیں کس طرح کی ہوتی ہیں؟ ایک حدیث کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں ان چیزوں کا علم ہو جائے جو میں جانتا ہوں، اور اگر تم لذتوں کو کاٹ دینے والی کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، تو تم دنیا کے اندر ہنسنے کے بجائے رونے کو ترجیح دو، تم زیادہ دنیا کے اندر رو۔ لہذا اسلام کے اندر، اسلام جو ہمارا مزاج بنانا چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم زیادہ کاکے لگانے والے نہ ہوں، سنجیدگی کی زندگی، ذمہ داری اور احساس ذمہ داری کی زندگی، اور اللہ کے سامنے جواب دہی کی احساس کی زندگی جب ہمارے اندر پیدا ہوگی تو یہ زندگی کا احساس ہمیں اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ اطاعت پر، عاجزی پر، خشوع اور خضوع پر آمادہ کرے گا۔ لہذا ہم ان باتوں کو لیں، جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ کلمات آپ سے لیتا ہوں، آپ کے یہ فرامین آپ سے لیتا ہوں،
ان پر عمل کروں گا اور ان کو آگے بھی پہنچاؤں گا۔ لہٰذا آج یہ بات ہم تک پہنچی ہے، ہم ان 5 باتوں کو حاصل کریں، خود ان پر عمل کریں اور پھر اس کے بعد ان باتوں کو آگے لوگوں تک شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، یہ میسیج لوگوں تک دیں، لوگ بھی اس پر عمل کریں۔ اور جب ہم خود اس پر عمل کریں گے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم دوسروں تک پہنچائیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہوگا، اصلاح پیدا ہوگی، اور ان کاموں کے اندر اوپر عمل کرنے کی روشنی میں ہماری زندگی بھی سنورے گی، ہمارا معاشرہ بھی سنورے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔